Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت والی دفعات ختم کیے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مگر کشمیری قوم اس وقت بھی بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف عزم و استحکامات کا پہاڑ بن کر کھڑی ہے۔ غاصب بھارت نے 8.5 لاکھ فوج کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو چلنے کی ہر ممکن کوشش کی، کبھی گورنر راج لگایا تو کبھی صدارتی راج، لیکن بھارتی حکمران اپنے اس مضمون مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور کشمیریوں کے دلوں میں انڈیا کے خلاف نفرت میں ہر آنے والے دن اضافہ ہی ہوا ہے۔ بھارت کی مودی حکومت بھی کشمیر کے معاملے پر سخت بھوکلاہٹ کا شکار ہے اور آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد بھی تحریک آزادی کشمیر پر قابو پانے میں ناکامی پر خفت مٹانے کے لیے مزید ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے مظلوم کشمیریوں میں نفرت و انتقام کی آگ مزید پروان چڑھ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں بی جے پی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کے آباء و اجداد کی زمینوں سے زبردستی بے دخل کرنے کے منصوبے پر تیزی سے عمل شروع کر دیا ہے اور کشمیریوں کی 6000 ایکڑ اراضی پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھارت سرکار جنت ارضی کشمیر میں مقامی شہریوں کی قیمتی اراضی ہندو سرمایہ کاروں کو 1 روپیہ کنال کے حساب سے دے رہی ہے تاکہ بڑی تعداد میں ہندو سرمایہ کاروں کو یہاں لا کر کشمیر نہ صرف یہ کہ تاجروں کی معیشت اور زیادہ برباد کر دی جائے بلکہ ان سے جموں و کشمیر کی شناختی چھین لی جائے۔ مودی سرکار کی ہدایت پر بینکوں کی جانب سے کشمیری تاجروں کی 2000 جائیدادیں زبردستی قبضے میں لینے کا عمل رواں ماہ 1 مارچ سے شروع کیا گیا ہے۔ یہ زمینیں مقبوضہ وادی کے 18 شہروں میں قبضے میں لی گئی ہیں۔ کشمیری صحافیوں کے مطابق پچھلے 70 برسوں میں مقبوضہ کشمیر کی 42,000 کنال اراضی مسلمانوں سے چھین کر ہندو صنعت کاروں کو دی جا چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نائب گورنر جی سی مرمو اس سلسلے میں بہت زیادہ متحرک ہیں۔ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو اراضی قبضے میں لی جا رہی ہے وہ صنعتی اور آئی ٹی پارکس بنانے کے لیے ہندو سرمایہ کاروں کو دی جائے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ مقامی کشمیریوں نے بھارتی حکومت کے اس فیصلے کو کشمیریوں کی معیشت تباہ اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی ایک اور نئی گھناؤنی سازش قرار دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ ہے اور اس کی زمینی حیثیت تبدیل کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کشمیری قوم آرٹیکل 370 اور 35A جیسی جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت والی دفعات ختم کرنے کی طرح حال ہی میں کیے جانے والے کشمیر مخالف فیصلوں کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور ایسی سازشوں کو کسی طور کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بھارت کی بی جے پی حکومت نے کشمیریوں کی قیمتی اراضی قبضے میں لیے جانے کی طرح جموں و کشمیر میں شہروں میں واقع پرانے چوکوں چوراہوں اور عمارتوں کے نام تبدیل کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جموں میں پرانے شہر میں واقع سٹی چوک کا نام تبدیل کر کے بھارت ماتا چوک رکھ دیا گیا ہے۔ یہ نام ایسے موقع پر تبدیل کیا گیا جب دہلی میں مسلم کش فسادات کی آگ بھڑکا کر درجنوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور پورے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کر کے انہیں زبردستی بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ جموں میں یہ چوک جس کا نام تبدیل کیا گیا ہے، یہاں چند ایک تجارتی مراکز جیسے شالیمار روڈ، سپر بازار اور کنگ منڈی بھی واقع ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جس کا نام تبدیل کیا گیا۔ جموں کے مقامی شہروں نے سٹی چوک کا نام تبدیل کرنے پر جموں میونسپل کارپوریشن پر سخت تنقید کی اور کہا ہے کہ وہ شہر کے چوکوں چوراہوں کے نام تبدیل کر کے انہیں ہندوؤں کے نام سے منسوب کرنے کی بجائے شہر کی صفائی پر توجہ دے۔ سٹی چوک کا نام تبدیل کرنے کی قرارداد جموں میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں بی جے پی کی سینئر لیڈر اور ڈپٹی میئر پورنیما شرما نے پیش کی، جس کے بعد اس چوک کا نام بھارت ماتا چوک رکھ دیا گیا ہے۔ جموں میں ہی سٹی چوک کی طرح ایک اور چوک کا نام بدل کر اٹل چوک رکھ دیا گیا ہے۔ جموں میں مسلمانوں کی طرح انصاف پسند ہندوؤں نے بھی بی جے پی حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی اور اس عمل کو بھارتی شہروں کی طرح یہاں بھی ہندو انتہا پسندی کی آگ بھڑکانے کا منظم سازش قرار دیا ہے۔ مقبوضہ جموں کی طرح سری نگر میں بھی چوکوں چوراہوں کے نام تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، جس پر سری نگر میونسپل کارپوریشن نے سری نگر کی معروف سڑکوں کے نام تبدیل کرنے کی بات کی، تاہم شدید عوامی مزاحمت سے بچنے کے لیے یہ نام ہندوؤں کی بجائے مسلمانوں کے ہی رکھے جانے کی بات تسلیم کی گئی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید اعظم میتو کا کہنا ہے کہ ریگل چوک، امیر اقدل روڈ، سر حضرت بل، صدر لال بازار
روڈ کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ وادی کے مشہور امیر اگدل روڈ کا نام سید شجاعت بخاری روڈ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جنرل کونسل کے اجلاس میں 2 قراردادیں پاس ہوتے ہی اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ حضرت بل لال بازار اردو روڈ کا نام مشیر الحق روڈ ہوگا۔ سری نگر کی میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین جنید متوقع کا مزید کہنا تھا کہ ہم 2 شخصیات کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 2 تاریخی سڑکوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا کہنا تھا کہ سری نگر شہر کے دیگر علاقوں میں موجود ناموں کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی مستقبل میں ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے۔ سری نگر میں اگرچہ میونسپل کارپوریشن کی طرف سے 2 معروف سڑکوں کے نام تبدیل کیے جا رہے ہیں، تاہم عوامی سطح پر اسے BJP سرکار کی جانب سے جموں میں خاص طور پر چلائی گئی اسی مہم کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے تحت سٹی چوک کا نام بھارت ماتا چوک رکھا گیا ہے۔ بھارت سرکار نے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت والی دفعات ختم کرنے کے بعد آزاد کشمیر سے متعلق بھی مضحکہ خیز دعویٰ کرتے ہوئے اسے اپنا حصہ قرار دیا اور آزاد کشمیر کے لیے مقبوضہ کشمیر اسمبلی میں 24 نشستیں مختص کر دی۔ BJP حکومت نے مقبوضہ کشمیر اسمبلی کے حلقوں کی تشکیل و نو کا کہتے ہوئے جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 107 سے بڑھا کر 114 کر دی گئی ہے، جس میں آزاد کشمیر کے لیے 24 نشستیں رکھی گئی ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے شمال مشرقی بھارتی ریاستوں آسام، اروناچل پردیش، منی پور اور ناگالینڈ کے علاوہ جموں کشمیر میں لوک سبھا نشستوں کی نئی حد بندی کے لیے بھارتی سپریم کورٹ کے جج رنجنا پرکاش دیسائی کی سربراہی میں حد بندی کمیشن تشکیل دیا ہے۔ کشمیری جماعتوں اور تنظیموں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار یہ سبھی حرکتیں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن کشمیری قوم بھرپور انداز میں اپنی تحریک آزادی جاری رکھے گی اور کسی طور ہندو انتہا پسند سرکار کو اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔